پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون رہنما اور نامعلوم ہینڈلر کے درمیان ہونے والی گفتگو نے 26 نومبر کی پرتشدد کارروائیوں کی منصوبہ بندی سے متعلق ہوشربا انکشافات کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس گفتگو میں واضح طور پر شرپسندانہ سرگرمیوں کے لیے منظم حکمت عملی تیار کی گئی تھی، جس کا مقصد ریاستی املاک کو نقصان پہنچانا اور امن و امان کی صورتحال خراب کرنا تھا۔ وائرل ہونے والے وائس نوٹس میں نامعلوم ہینڈلر پی ٹی آئی کی خاتون رہنما کو مخصوص علاقوں سے جتھے اکٹھے کرنے اور ان کی نقل و حرکت کے نقشے فراہم کرتا ہوا پایا گیا۔ ہینڈلر نے کہا کہ یہ ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے اور مختلف روٹس کو ہائی لائٹر سے نشان زد کرتے ہوئے مخصوص ہدایات جاری کی۔ ہینڈلر نے خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں کی ترتیب، نقل و حمل اور اجتماع کی جگہ تفصیل سے بیان کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کو آگے رکھا جائے گا تاکہ وہ ہر دباؤ برداشت کریں۔ ذرائع کے مطابق 24 سے 26 نومبر کے دوران ہونے والے پرتشدد کارروائیوں میں پولیس اور رینجرز کے اہلکار زخمی اور شہید ہوئے۔ ریاستی املاک کو نقصان پہنچانے، سرکاری گاڑیاں جلانے اور لوٹ مار کی کارروائیاں بھی اسی منصوبے کا حصہ تھیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ گفتگو میں نقشوں کی تفصیل اور نقل و حمل کی وضاحت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ منصوبہ نہایت منظم اور سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ ماہرین نے یہ بھی کہا کہ ان کارروائیوں میں غیر ملکی ایجنسیوں اور دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کے اشارے مل رہے ہیں۔ سیاسی حلقوں نے اس گفتگو کو 9 مئی 2023 کی منصوبہ بندی سے مشابہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ فسادات کسی بڑی بغاوت کا پیش خیمہ ہے۔ اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ سے پہلے فوجی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم صہیونی عزائم کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ انکشافات شرپسندی کے واقعات کو نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر رہے ہیں اور ریاستی ادارے ان معاملات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ 26 نومبر کی کارروائیوں کو ملکی سالمیت کے خلاف ایک سنگین سازش قرار دیا جا رہا ہے۔